شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ ISPR لاہور کی احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان شوگر ملز ریفرنس میں مستقل حاضری معافی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تمام حقائق اور حالات کے پیش نظر شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ فیصلہ پاکستان میں کورونا کے وار میں ایک بار پھر تیزی، مثبت کیسز کی شرح 4% سے تجاوز کر گئے۔ مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایاز امیر پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ۔ ایاز امیر اور ڈرائیور پر تشدد کیا گیا جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں اوگرا، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، درخواست میں موقف۔ $1 ارب کے لیے ہمیں تگڑی کا ناچ جو ہے وہ IMF جو ہے وہ نچا رہا ہے، اور وہ امداد جو ہے وہ جو دینی ہے قسط اس نے میرا خیال ہے $1 یا $1.5 ارب ہے۔ $1 ارب کے لیے IMF تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا اسلام آباد میں شہداء پولیس تقریب سے خطاب، کہا معاہدے کو پچھلے 3 سال میں اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی نے پنجاب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کارروائیوں کے دوران 9 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، اسلحہ، خودکش جیکٹس برآمد ہوئی۔ برمنگھم ڈڈلی کے مقامی ہوٹل میں امرا کے زیر اہتمام پاکستان میں گونگے اور بہرے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے چیریٹی ڈنر کا اہتمام۔ بڑی تعداد میں برطانیہ بھر کے مختلف اسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے ڈاکٹرز کی شرکت۔ ایران کے جنوبی علاقے میں زلزلے سے 5 افراد جاں بحق۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.1 تھی۔ متحدہ عرب امارات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ گرمی سے ستائے عوام کے لیے خوشخبری، محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی ملک کے اکثر علاقوں میں بادل برسنے کی پیشن گوئی کر دی۔ مانسون سے موسم تبدیل ہو گیا، ٹھنڈی ہواؤں نے بھی رنگ جما دیا۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کا 10 روزہ تربیتی کیمپ آج سے اسلام آباد میں شروع۔ قومی اسکواڈ سے ملکی سیریز اور کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کے لیے 12 جولائی کو آئرلینڈ روانہ ہوگا۔ السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ خبروں کے سلسلے کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا۔ فورسز کی کارروائی کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ ISPR کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان شوگر ملز ریفرنس میں مستقل حاضری معافی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد ساجد علی اوان نے 3 صفحات پر مشتمل حکم نامے میں فیصلہ کیا کہ شہباز شریف 2021 سے باقاعدگی سے عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ اب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بن چکے ہیں اور آئینی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف کا ہر پیشی پر عدالت پیش ہونا مشکل ہے۔ تحریری فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی غیر موجودگی میں ٹرائل میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوگی۔ فیصلے میں جج محمد ساجد علی اوان نے کہا کہ تمام حقائق اور حالات کے پیش نظر شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ پاکستان میں کرونا وار میں ایک بار پھر تیزی آنے لگی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 4% سے تجاوز کر گئی، جبکہ مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 18,305 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں 818 افراد میں کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی تشخیص ہوئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ملک میں مثبت کیسز کی شرح 4.47% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 126 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 4 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار ایاز امیر پر نامعلوم افراد کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے جس سے وہ زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ ایاز امیر پر حملہ کرنے والوں کی جانب سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور نامعلوم افراد کی جانب سے ان کا موبائل فون اور پرس بھی چھین لیا گیا۔ صحافی طارق حبیب کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایاز امیر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا کہ ایک نجی ٹی وی پر پروگرام ختم کرنے کے بعد واپسی پر سینئر تجزیہ کار ایاز امیر پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا۔ ایاز امیر اور ڈرائیور پر تشدد بھی کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ درخواست میں اوگرا، وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ حکومت نے کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ حکومت اقدام غیر قانونی ہے۔ درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ عدالت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کالعدم قرار دے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ $1 ارب کے لیے IMF تگنی کا ناچ نچا رہا ہے۔ معاہدے کو پچھلے 3 سال میں اچھے طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا تھا۔ $1 ارب کے لیے جو ہے وہ ہم IMF کے جو ہے وہ ساتھ ہمیں $1 ارب کے لیے جو ہے وہ ہم IMF کے جو ہے وہ ساتھ ہمیں تگنی کا ناچ جو ہے وہ IMF جو ہے وہ نچا رہا ہے، اور وہ امداد جو ہے وہ جو دینی ہے قسط اس نے میرا خیال ہے $1 یا $1.5 ارب ہے۔ اسلام آباد میں شہدائے پولیس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ $1 ارب کے لیے IMF نے تگنی کا ناچ نچا دیا۔ ہر قیمت پر IMF سے مذاکرات کرنا لازمی تھا۔ IMF سے غلط معاہدہ کیا گیا جو حامیوں سے بھرپور تھا اور شرائط بھی صحیح نہیں تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ کوشش کی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھانی پڑیں۔ یہ بھی سوچا ہے کہ قیمتیں بڑھانے کے بجائے الیکشن میں چلے جائیں، لیکن الیکشن میں جاتے اور ملک کو نگران سیٹ اپ کے حوالے کیا جاتا تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا تھا۔ پاکستان کی معیشت اور امن و امان کی صورتحال ساری قیادت کے مل بیٹھ کر بات کرنے سے حل ہوگی۔ محکمہ انسداد دہشت گردی نے پنجاب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کارروائیوں کے دوران 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان CTD کے مطابق دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، اسلحہ، خودکش جیکٹس برآمد ہوئی ہیں۔ CTD ترجمان نے مزید بتایا کہ کارروائیاں گوجرانوالہ، لاہور، سرگودا، ملتان، راولپنڈی میں کی گئی ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں کے خلاف 7 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں میں یعقوب، عبدالصمد، بلال، عارف، امین، فاروق اور آصف شامل ہیں اور ان میں سے 2 کا تعلق لاہور سے ہے۔ برمنگھم ڈڈلی کے مقامی ہوٹل میں امرا کے زیر اہتمام پاکستان میں گونگے اور بہرے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں برطانیہ بھر کے مختلف اسپتالوں میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے ڈاکٹرز فیملی سمیت شریک ہوئے۔ چیئرمین امرا ڈاکٹر ہارون خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں غریب گونگے بہرے بچوں کی سنائی واپس لانے کے لیے 4 ملین پاؤنڈ سے زائد پاکستان میں میڈیکل ساز و سامان بھیج چکے ہیں، جبکہ پاکستان میں غربا مالی استعداد نہ ہونے کی وجہ سے پوری زندگی ان کے بچے بہرے گونگے گزار دیتے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر اعجاز احمد، ڈاکٹر مائکس ملک، پروفیسر خورشید اختر، دودانہ انصاری اور دیگر کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈاکٹرز کو باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ وہ انسانیت کی بھرپور خدمت کر سکیں۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ اپنے ملک پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہمیں اچھے اور نیک کارہر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ مستقبل کی ماماروں کا مکمل علاج کر کے معاشرے میں ایک اچھے باوقار شہری کی طرح زندگی بسر کر سکیں۔ میں ڈاکٹر ہارون خان، میں کنسلٹنٹ ENT سرجن ہوں UK میں، اور میں نے یہ چیریٹی امرا 20 سال پہلے سیٹ اپ کری تھی تاکہ ہم سب سے پہلے اپنے ملک پاکستان جہاں سے ہم لوگ نے کوالیفائی کیا وہاں جا کے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ میں ENT فیلڈ کا ہوں تو میں نے اپنے فیلڈ کے کام چیریٹی کے شروع کیے ہیں، جس میں ہم لوگوں کی سنائی جو کوکلیئر امپلانٹ کہلاتا ہے جو 15,000 پاؤنڈ کا آتا ہے وہ ہم پاکستان میں غریب بچوں کو لگاتے ہیں، اور ابھی تک ہم نے 100 کے اوپر کیس کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان میں بہت میڈیکل ایکوپمنٹ بہت ڈونیٹ کیا ہے جو 4-5 ملین پاؤنڈ کا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ٹیچنگ کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں ڈاکٹرز کی، پاکستان سے یہاں لاتے ہیں، یہاں سے لوگوں کو لے جاتے ہیں، وہ پاکستان میں ٹرین کرتے ہیں، پھر ہم افریقہ میں بھی اب سامان بھیج رہے ہیں، غریب ملکوں میں، گیمبیا، سینیگال میں۔ تو یہ ہمارا کام 20 سال سے چل رہا ہے اور یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ہمارا، اور ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں سارے ڈونرز کا اور میڈیا والوں کا جو ہمارا کام کو آگے بڑھواتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بچوں اور بڑوں کے لیے کہ جن کی ہیئرنگ یا تو وہ پیدائشی طور پر ان کی ہیئرنگ نہیں ہوتی ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ان کی جو سماعت ہے وہ نہیں کام کرتی۔ کوکلیئر امپلانٹ جو ہے آج کل انہوں نے کتنے 100 سے زیادہ 103 آپریشنز کر چکے ہیں پاکستان میں ایسے بچوں کے لیے
جو غریب ہیں اور وہ جو کہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا زندگی کا کسی کی زندگی کو بدل دینے کا انہوں نے کام کیا ہے. میں اس چیریٹی کے لیے بہت زیادہ خوشائند بات ہے. میں سمجھتی ہوں دنیا کے لیے, لوگوں کے لیے اور ہم سب کے لیے کہ جو شخص سن نہیں سکتا ہے اس کو اگر آپ سننے کی حص دے دیتے ہیں تو سمجھے کتنا بڑا کام ہے. We have done 100 and we are aiming to go to add one more zero to it to make it 1000 cochlear implants inshallah in the next few years. میرے خیال سے یہ پاکستانی آرگنائزیشن کے حساب سے ایک بہت ویلیوبل کام ہے جو پاکستان کے اندر کر رہے ہیں. جو عطیات یہاں سے یہ کلیکٹ کرتے ہیں, جو ڈونیشنز ہیں وہ پاکستان میں لے جا کے بچوں کے لیے ان کو جو امپلانٹس لگاتے ہیں, کوکلیئر امپلانٹس لگاتے ہیں, اس کے لیے یہ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ از اے گریٹ کاز. ہم سب کو اس کے اندر بھرپور شامل ہونا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے. ایران کے جنوبی علاقے میں زلزلے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے. متحدہ عرب امارات میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ایران کے جنوبی علاقے میں زلزلے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے اور متعدد زخمی ہوئے. زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.1 تھی. زلزلے سے متعدد گھر تباہ ہو گئے اور سڑکیں ٹوٹ گئی. علاقے میں 6.3 شدت کے آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے. ایرانی ایمرجنسی محکمے کے حکام نے بتایا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیمیں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور زلزلے سے متاثرین کے لیے امدادی خیمے نصب کیے جا رہے ہیں. دوسری جانب دبئی اور شارجہ سمیت متحدہ عرب امارات میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. یورپی بحیرہ روم زلزلہ مرکز کے مطابق 6.3 شدت کا زلزلہ ایران کے جنوب میں آیا جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی. زلزلے کا مرکز ایرانی بندرگاہ لنگا تھی جو شارجہ سے 150 کلومیٹر دور ہے. زلزلے کے شدید جھٹکوں کی باعث شہریوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا. محکمہ موسمیات نے آج بھی ملک کے اکثر علاقوں میں بادل برسنے کی پیشن گوئی کر دی ہے. مانسون سے موسم تبدیل ہو گیا. ٹھنڈی ہواؤں نے بھی رنگ جما دیا. موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آج بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا امکان ہے. سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش کی پیشن گوئی کی گئی ہے. اسلام آباد اور کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے. مری اور گلیات میں بھی پری مانسون بارشوں کا نیا اسپیل شروع ہو گیا ہے. بارش سے موسم خوشگوار ہونے پر سیاح انجوائے کرنے لگے. NDMA نے بارش میں انتظامی اداروں کو الرٹ رہنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں. قومی ویمن کرکٹ ٹیم کا 10 روزہ تربیتی کیمپ آج سے اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے. قومی خواتین ٹیم لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئی ہے. خواتین کرکٹرز ایئرلینڈ میں سہ ملکی سیریز اور کامن ویلتھ گیمز کی تیاریوں کے لیے 10 روزہ ٹریننگ کیمپ میں شرکت کر رہی ہیں. ٹریننگ کیمپ میں باؤلنگ, بیٹنگ اور فیلڈنگ پریکٹس سمیت 10 پریکٹس میچز بھی کھیلے جائیں گے. قومی اسکواڈ سہ ملکی سیریز اور کامن ویلتھ گیمز میں شرکت کے لیے 12 جولائی کو ایئرلینڈ روانہ ہوگا. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے چینل 51.